اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک آج آیات مبارکہ زیر مطالعہ ہیں۔ اس میں ایک نظریے پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ کفار اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندگی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن چیز ہے کہ یہ جو انسان ہے مرے گا، قبر میں جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، دوبارہ زندہ ہو جائے گا، یہ دوبارہ زندگی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی بات پر دلائل دیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ نظریہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایک نظریہ ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے، اور یہی وقت ہے مرنے کے بعد، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد، کہ عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ انسان کی زندگی جس طرح گزرتی ہے تو اس دنیا میں عدل و انصاف مکمل طور پر نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد جو ہے نا وہ پھر عدل و انصاف ہوگا، اس پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انکاری ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ آسمان جس کا پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا مالک نے پیدا فرما دیا، یہ زمین پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا، اس کو نئے سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کر کے تھک نہیں گیا کہ اب وہ تھک گیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، جو اس بات پر قادر ہے کہ اس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، جو کچھ اس میں سب کچھ پیدا فرمایا، وہ بقادر علی ان یحیی الموتی، وہ اس چیز کی بھی طاقت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، بلکہ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور یہ جو کافر ہیں جو انکار کر رہے ہیں نا، جب ان کو دوزخ کے سامنے کیا جائے گا، جب یہ دوزخ پر پیش کیے جائیں گے، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، دوزخ ان کو دکھا کر، آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ان کو دکھا کر پھر پوچھا جائے گا یہ دیکھو یہ حق ہے کہ نہیں، اسی کا تم انکار کرتے تھے نا، اسی کا انکار کرتے تھے۔ قالوا بلا وربنا، اس وقت یہ بیک زبان کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم، اللہ اکبر، ہمیں اپنی رب کی قسم، یہ تو بالکل برحق ہے، ہم ہی غلطی پر تھے۔ اس وقت مان جائیں گے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا اب اس عذاب کا مزہ چکھو، بدلہ اس بات کا کہ تم اس کا انکار کرتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے میں ہی انسان کی نجات ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے میں ہی انسان کی نجات اور بچت ہے اور کامیابی ہے۔ جو منکر ہوگا اس کے لیے کوئی نجات نہیں۔
پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ ایک لمبے عرصے تک کوئی بندہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو یا کسی طبقے کو سمجھائے، اور جن کو وہ سمجھا رہا ہے ان کی سمجھ میں بات نہ آئے، وہ انکار کریں، نہ مانیں، تو یہ بڑے صدمے کی بات ہوتی ہے۔ یہ جس کی نہ مانی جاتی ہو نا، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کتنا دکھ ہے۔ گھر والے ایک سربراہ کی بات نہ مانے تو اس کو بھی اس کا صدمہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اس امت کے لیے بڑے حریص، آپ تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی کسی کو بھی عذاب نہ ہو، سب جنت میں چلے جائیں۔ آپ کا تو یہ بہت زیادہ لالچ تھا نبی کریم علیہ السلام کا اس امت کے لیے، اور جب آپ دیکھتے کہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاصبر، محبوب آپ صبر کریں، آپ ان کے لیے اتنا دکھی نہ ہوا کریں، کما صبر اولو العزم، جیسے اولو العزم من الرسل، رسولوں نے صبر کیا ہے۔ ولا تستعجل لهم، نہ ہی ان کے لیے آپ جلدی میں پڑیں، یعنی آپ نے صبر کرنا ہے ان کی اذیتوں پر، وہ ان کی طرف جو تکلیفیں آپ کو پہنچتی ہیں ان پر آپ نے صبر کرنا ہے، اور ان کے خلاف دعا کرنے میں بھی جلدی نہیں کرنی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کے لیے ان کے خلاف دعا کر کے، ان کی ہلاکت کی دعا کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ پاک نے، ہمارے آقا تو ایسا چاہتے بھی نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا محبوب ان کے لیے جلدی نہیں کرنی۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس روز اس عذاب کو وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت وہ خیال کریں گے لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، کہ ہم نہیں رہے دنیا میں مگر ایک گھڑی، ہم دنیا میں نہیں رہے مگر ایک گھڑی۔ کئی 100 سال زندگی گزارنے والوں کو بھی جب وہاں پوچھا جائے گا کتنا عرصہ وہاں رہے دنیا میں، دن دا کچھ حصہ ہی رہے ہیں، کوئی ایک گھڑی رہے ہیں دن دی، نہ کوئی رہے ہیں، وہ بھی یہی کہیں گے۔ اللہ اکبر، بلاغن، یہ پیغام حق ہے، فہل یہلک الا الفاسقون، نہیں ہلاک ہوتے مگر نافرمان۔ ہلاک کون ہوتا ہے، تباہ کون ہوتا ہے؟ فرما بردار کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، فرما بردار تباہ نہیں ہو سکتا، فرما بردار نجات والا ہوتا ہے، فرما بردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا والا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اطمینان اور سکون ہے، اس کے لیے راحت ہیں، اس کے لیے نعمتیں ہیں۔ لیکن جو فاسق اور نافرمان ہے اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ قرآن مجید نے ہر چیز کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم امن والے ہو جائیں، اللہ کرے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر اس دنیا سے رخصت ہوں تاکہ نجات پا جائیں۔ والسلام علی من اتبع۔